الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں، یہ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے جو خالصتاً رمضان کی فرضیت سے متعلق ہے، اور رمضان کی پوری تاریخ اور رمضان کی حکمت اور علت اور اللہ پاک نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا مفہوم عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو. یہ اللہ پاک کا ایک انداز تخاطب ہے کہ قرآن کے کئی مقامات پر اللہ پاک نے یا ایھا الناس کے لقب سے یاد کیا ہے، اور قرآن پاک میں 88 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے یاد کیا ہے. یہ گن کے آیتیں عرض کر رہا ہوں کہ 88 مقامات ایسے ہیں قرآن میں کہ خطاب جو ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے ہے. ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی آئے گا یا ایھا الذین آمنوا تو سمجھ لیں کہ یہ صورت جو ہے یا یہ آیت کریمہ یہ مدنی ہے. صورتیں قرآن میں 114 ہیں، ان میں بعض صورتیں اگر میں اسپیسیفکلی عرض کروں تو 86 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، 28 صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں. ان میں ہلکی سے ایک تخصیص میں عرض کر دوں. ان کی بہت ساری پہچان ہے کہ آپ دیکھ کے پہچان لیں کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی. نہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے جو قرآن حکیم نازل ہوا اسے مکی دور کہتے ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن حکیم نازل ہوا اسے مدنی دور کہتے ہیں. یہ مکی دور جو ہے یہ کوئی 12 سال 5 ماہ 13 دن کا ہے، اور مدنی دور جو ہے یہ 9 سال 9 ماہ 9 دن کا ہے. علماء سے آپ نے یقیناً سنا ہے کہ رسول اللہ کے قتل کا ایک منصوبہ بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. تو ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن حکیم نازل ہوا، خواہ مدینہ میں ہوا یا مدینہ سے باہر ہوا یا کسی غزوے میں ہوا یا فتح مکہ کے موقع پہ ہوا یا حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا، آنکھیں بند کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہ مدنی دور ہے. اور اس میں خطاب جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے. 5 مقامات البتہ ایسے ہیں کہ خطاب یا ایھا الناس کے لقب سے ہے، لیکن وہ بھی مدنی دور ہے. شاید آپ کے ذہن میں ہو، میں نے بڑے ابتدا میں شاید بات عرض کی ہو یا کسی اور درس میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ 5 مقامات قرآن میں یا ایھا الناس عمومی طور پہ یہ اصول ہے کہ جہاں پہ یا ایھا الناس کے لقب سے یاد کیا گیا ہے وہ مکی دور ہے. اے لوگوں، اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے. اس میں مکہ کے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی مراد ہو سکتے ہیں، عام لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، خصوصی طور پہ جہاں پہ بھی خطاب ہے نا یا ایھا الذین آمنوا،
یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دور جو ہے رسول اللہ کا مدنی دور ہے. ایک اسلامی فلاحی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں وہ ان کو خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کو خطاب ہے. اور خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. دلچسپ بات عرض کروں آپ سے. مسند احمد بن حنبل اور بہقی کی ایک روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ قرآن سیکھو. یا رسول اللہ کس سے سیکھیں؟ فرمایا مجھ سے سیکھو. اور اگر میں نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. عبداللہ بن مسعود یہ بات فرمایا کرتی ہے. مدینہ طیبہ کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ تھے مردوں. عبداللہ بن مسعود یہ خلوت جلوت کے ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں. بلکہ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدمات تھے، خادم تھے، ان میں پہلا نمبر ان کا تھا. رسول اللہ اپنے نالین جوتے مبارک اتارتے تھے تو یہ پھر انہیں اٹھا کے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. یہ ہر وقت کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. عبداللہ بن مسعود پھر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مجھ سے قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنے اونٹ کا کجاوا کس کے اس بندے کی طرف روانہ ہو جاؤں اور اس سے قرآن کا علم سیکھوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے یاد کرتے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست عبداللہ بن مسعود سے مخاطب. پورے اپنے دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کے لقب سے یاد کیا ہے، سمجھ لو کہ اللہ عبداللہ بن مسعود سے بات کر رہے ہیں. جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرو، جس سے اللہ روکتے ہیں رک جاؤ. دیٹس آل. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جتنی اقوام ملل امم بھیجی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، یہ گزارشات ذرا توجہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جتنی اقوام اور ملل اللہ نے بھیجی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، عہد نامہ عتیق، عہد نامہ جدید اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے براہ راست کسی قوم اور کسی امت کو اللہ نے خطاب نہیں کیا. یہ بڑی ذمہ داری سے وہ لکھتے ہیں. یہ اعزاز صرف محمد رسول اللہ کی امت کو حاصل ہے کہ اللہ نے براہ راست انہیں خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ ایک بہت بڑے خیر بہت عالم تو نہیں تھے، بہت بڑے باعمل انسان اور بڑے ہی نیک عابد زاہد متقی، جو اس وقت مفتی اعظم پاکستان ہے. ان کے والد بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کے بھی وہ شیخ تھے، ان بھائیوں کے بھی وہ شیخ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خطاب اتنا عمدہ، اتنا پیارا اور اس میں اتنی قربت اور اتنی اپنائیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس قدر پیار ہے اور اتنا پیارا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب کا. انہوں نے پھر ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لے کے پکار سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے بیٹے. اس میں ایک بڑی اپنائیت اور بڑا قرب ہے، بیٹے کے ساتھ ایک محبت کا خاص انداز ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں نا اپنے محبوب سے محبوبیت کی محبت کا، تو تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے اے ایمان والو، جو میں حکم دے رہا ہوں پھر اس پہ عمل کر کے دکھا دو تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، میں نے ضمناً ایک دو بار بات عرض کی تھی، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان والی نعمت ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی نعمت۔ یقین کریں، ایمان کہتے کسے ہیں؟ بس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ایمان اصل میں یقین کو کہتے ہیں، یقین جو ہمارے پاس کمی ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں اپنی بات عرض کروں، جو یقین ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے، ہم دل میں یقین ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا۔ ہمارا تو شاید اللہ کی ذات پہ بھی ایسے یقین نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، اور جن کا اللہ کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے نا وہ پھر یہ چمڑی ادھر جاتی ہے ادھر جائے، لیکن لا الہ الا اللہ والا رنگ نہیں اترتا۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ کیا رنگ ہے؟ بپتسمہ والا رنگ ہے، 2-4 بار نہلائیں گے یہ پیلا رنگ زردی رنگ اتر جائے گا۔ اللہ والا رنگ اختیار کرو، چمڑی اتر جائے لیکن لا الہ الا اللہ والا رنگ نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ 2 مسلمان صحابی کہیں گرفتار ہو گئے، کیسر روم کے دربار میں انہیں پیش کر دیا گیا۔ کیسر روم نے انہیں بڑی ترغیب دی کہ کیا بھئی آپ کنگلے مسلمان کیا کر رہے ہیں، آپ کبھی اپنا مذہب چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں تو میں آپ کو اپنا وزیر مشیر بڑے لالچ دیے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، جان تو جا سکتی ہے لیکن اب یہ ایمان تو نہیں دے سکتے۔ جب اس نے دیکھا کہ ترغیباً ترہیباً یہ دونوں طرح نہیں مانتے، ڈرایا بھی ہے نہیں مانتے، یہ نے ترغیب دی ہے نہیں مانتے، اس نے پھر حکم دیا کہ ایسے کریں کہ ایک بہت بڑا سا لوہے کا وہ کڑاہا سا لے کے اس میں تیل ڈالیں اور پھر اس کے نیچے آگ جلا دیں، اور جب عین وہ شدید جو ہے نا وہ تپ جائے تو انہیں اٹھا کے اس میں ڈال دیں۔ سارے وزیر مشیر بیٹھے ہیں، ایسے کیا گیا۔ کابل سوچ لو، یہ دیکھ لو، جیسے ہمارے ہاں آج کل ذرا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے گھروں میں پکوڑے بن رہے ہیں، ہم اس پہ آئل یا جو بھی ہے اس پہ گرم کرتے ہیں، دیکھ لیں ہم اس پہ وہ ڈالتے ہیں اور لمحے بھر میں اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، بالکل آپ سمجھ لیں کہ انسان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہا بھی یہاں کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بھی ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نہیں چھوڑ سکتے، جان دے دیں گے یہ نہیں چھوڑیں۔ اس نے کہا اٹھائیں ایک کو ادھر ڈال دیں، ڈال دیا، بالکل اس مسلمان کے سامنے، صحابی کے سامنے وہ جو ہے وہ جل کے کوئلہ ہو۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ جو صحابی باہر بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ مشیروں وزیروں نے کہا ڈر گیا جی، اب آپ اسے کہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اسلام؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ روئے کیوں ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا ہے، شاید میں یہ کامیابی حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں بھی ہوں تب بھی میں لا الہ الا اللہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ ہمیں تو ایمان کی حلاوت کا اور اس کی چاشنی اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی ایمان جو ہے ہمیں تو مل گیا ہے، عام مل گیا، ہمارے والد لا الہ الا اللہ انہوں نے ہمیں پڑھا دیا ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی میں 13 سالہ محنت کی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی محنت کی ہے۔ اور بات میں عرض کر رہا تھا، ایمان یقین کو کہتے ہیں، یقین کے 2 درجے ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، 2 اقراروں کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پرسی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جب تک وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اقرار باللسان ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کہ دل کی گہرائیوں سے مانے کہ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا میرا خالق اور مالک اور رازق اور رب اور پروردگار اور حاجت روا اور مشکل کشا تمام صفات سے متصف اور کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں۔
تو تصدیق بالقلب جو ہے یہ دل کی گہرائی سے مان لینا یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ میرے بھائی ناراض نہ ہو تو ہمارا کلمہ جو ہے نا یہ زبان کی حد تک ہے, یہ ابھی ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے نا پھر عمل بدل جاتا ہے. پھر عمل وہ نہیں رہتا جو فی الحقیقت جو عمل ہونا چاہیے وہ ہو جاتا ہے جب بندہ دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے. ہمارا کلمہ جو ہے وہ صرف وہ محققین نے لکھا ہے کہ جب صرف زبان کی حد تک وہ دل میں داخل نہ ہو پھر نفاق ممکن ہے, نہ منافقت ممکن ہے کہ زبان سے بات اور ہے دل میں بات اور ہے. اور ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے, دل پہ بات اور ہوتی ہے, زبان پہ بات اور ہوتی ہے, زبان پہ بات اور ہوتی ہے, دل میں بات اور ہوتی ہے. اصل مومن کسے کہتے ہیں؟ جو بات دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی, آگے ایک درویش مجذوب تھا, اس کے ساتھ اس کا کتا بھی کھڑا تھا. بادشاہ گزرا تو بادشاہ نے اس مجذوب سے کہا کہ اوے درویش تو بہتر ہے یا تیرا کتا بہتر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک گھاٹی ہے اور وہ موت کی گھاٹی ہے. میں اگر اپنے ایمان کو سلامت لے کے گھاٹی سے پار ہو جاؤں تو پھر میں کتے سے بہتر ہوں, اور اگر میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ گھاٹی سے پار نہ ہو سکوں تو پھر کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ بڑی ایک تصوف کی اور بڑی صوفیانہ سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو بھئی ایمان جو ہے, ایمان یہ بڑی دولت ہے. یہ ایمان کی کیفیت کی ایک مثال سنیں, بلکہ اس کا اصطلاحی مفہوم اگر میں عرض کروں تو پھر بات ذرا سمجھنی آسان ہو جائے گی. یہ تو تھا میں نے عرض کیا لغوی اعتبار سے کہ اقرار باللسان بھی ہو و تصدیق بالقلب بھی ہو, کہ زبان سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں دل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو, اور یہ بات متعدد مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بندے کا یہ یقین ہو کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے والد غلط ہو سکتے ہیں, میرے شیخ غلط ہو سکتے ہیں, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں, سمندر اپنا رخ پھیر سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, میرے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. وہ کل ہی میں پڑھ رہا تھا, ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر ایک عیسائی یہودی ڈاکٹر ہو, وہ آپ کی رپورٹس دیکھ کے آپ کو بتائے کہ یہ بیماری ہے, یہ علاج ہے, یہ پرہیز ہے, آپ کو غیر مسلم کی بات کا یقین آ رہا ہے, کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور دانا اور ڈاکٹر محمد رسول اللہ کی بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھ لیں آپ, فوراً علاج کرانے جاتے ہیں, جی ٹیسٹ کروائیں, جی ٹیسٹ کروائیں, جی اس کے بعد جناب یہ آپ کی رپورٹ ہے, یہ جناب آپ کو بیماری ہے, یہ آپ کا علاج ہے, رات 12 بجے بھی اٹھ کے آپ نے جو ہے یہ دوائی لینی ہے. ہر بندہ اس پہ عمل کرے گا. میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, میرے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے, لیکن کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی بات کا ہمیں یقین نہیں آ رہا. محمد رسول اللہ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں آپ سارے بیمار ہیں, اللہ نے آپ کی بیماری کا علاج یہ بھیجا ہے, قرآن بھیجا ہے, اور نہ قرآن کی بات کا یقین آ رہا ہے نہ محمد رسول اللہ کی بات کا یقین آ رہا ہے. سنیں, میں جو آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا. صحابہ بیٹھے تھے, عمومی طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے. بات ذرا سمجھنی آسان ہوگی, مثال سے بات سمجھ آتی ہے. اللہ نے بھی قرآن میں متعدد مثالیں دے کے بات سمجھائی ہے. مثال سنیں. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت مثال, ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں, عالم ہیں, ماشاءاللہ بڑے بامل آدمی ہیں, زندہ ہیں, بہت بڑے پیر ہیں, لیکن بڑے صحیح العقیدہ انسان ہیں. انہوں نے ایک مثال لکھی, میں وہ بھی عرض کروں گا. رسول اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا, ابو بکر جی یا رسول اللہ. فرمایا ابو بکر تمہیں محمد رسول اللہ کی بات کا کتنا یقین ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی غلط نہیں ہو سکتے. اب رسول اللہ ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں محمد رسول اللہ کی بات کا کتنا یقین ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ
اگر یہ درمیان سے پردہ ہٹ جائے، یہ پردہ، میں دیکھوں وہ میرے اللہ عرش پہ متمکن، وہ میرے اللہ تشریف رکھتے ہیں عرش پہ، میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اپنی ان کھلی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھیں۔ ابو بکر صدیق عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لوں اپنے اللہ کو، یا رسول اللہ لوح محفوظ میرے سامنے آ جائے، یا رسول اللہ جنت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے، یا رسول اللہ دیکھتی ہوئی جہنم میرے سامنے آ جائے، یا رسول اللہ جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل میرے سامنے آ جائے، مجھ سے مصافحہ بھی کرے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے اپنی آنکھوں دیکھے اتنا یقین نہیں جتنا محمد رسول اللہ کی بات کی۔ یہ ایمان کی ایک کیفیت ہے جو بہرحال ہمارے پاس نہیں، سچی بات۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ان کا ایمان بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ ساری جنت اور جہنم اور آسمان اور زمین اور یہ اس کے سارے مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، خدا کی قسم ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی میرے ایمان میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی جو محمد رسول اللہ نے بنا دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ محنت کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، لیکن تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی، سچی بات ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہر دور میں، یہ بات قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو اللہ کی ذات پر اتنی کامل یقین رکھتے ہیں۔ جو بات ابھی میں نے آپ سے عرض کی ایمان کے حوالے سے، بلکہ میں ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ تفسیر حقانی کے مصنف نے ابو محمد عبدالحق الحقانی نے یہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آیت کریمہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ بندے کہ جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ایمان کا تعلق ہے ہی ان چیزوں سے کہ جو ہماری نظروں سے وراء الورا ہے، ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کس پہ ایمان، ایمانیات کون سے، بیسک کانسیپٹس کون سے ہیں، بنیادی عقائد کون سے ہیں، اجزائے ایمان کون سے ہیں؟ بھئی وہ ہیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم نے نہیں دیکھے۔ سب سے پہلے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، ایمان کس پہ؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، سچی بات یہ ہے، لیکن ہمارا ایمان الحمدللہ کوئی بندہ کہے کہ دو خدا ہیں، ہم مرنے مارنے پہ تول لائیں گے، کیسی بات کرتا ہے، ایک ہی خدا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، یعنی بن دیکھے ایمان لانا اور یقین کرنا کہ وہ خدا، وہ ایک، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تب بھی تسلیم نہیں کریں۔ بلکہ بڑی ایک دلچسپ بات میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک بار شیطان امام فخر الدین رازی کے پاس آیا، یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے محقق، بڑے ہمارے مسلم تھنکر گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی، ان کے پاس آیا اور اللہ کے بارے میں دلائل طلب کرنے لگا۔ انہوں نے شیطان کو پہچان کے کہا میرے پاس 100 دلائل ہیں، میں تمہیں قائل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے دلائل ہیں، میں اللہ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا، سنیں، امام فخر الدین رازی کو کہنے لگا وہ جو زمیندار ہے نا، وہ ہل چلا رہا ہے، اس کا ایمان آپ سے پختہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا 2 خدا ہیں، وہ بیلوں کو ہانک رہا تھا، اس کے پاس چھڑی تھی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اللہ سے زیادہ خدا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، تو دلائل دینے پہ آ گیا، اس نے فوری میری پٹائی شروع کر دی۔ اس کا ایمان تیرے ایمان سے زیادہ پختہ ہے۔ تو بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول کہ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے اتنا یقین نہیں کہ جتنا یا رسول اللہ مجھے آپ کی بات کا یقین۔ بات جو میں عالم کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔
ایک ہوتی ہے نظر کی زندگی اور ایک ہوتی ہے خبر کی زندگی. یہ بات ذرا تھوڑی سی صوفیاء کی اصطلاح میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک خبر کی زندگی ایک نظر کی زندگی. خبر انہوں نے یہ مترادف قرار دیا ہے کہ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کسی صحابی کا فرمان ہے, اور وہ بات کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو, نظروں سے وراء الورا بات, اسے کہتے ہیں خبر کی زندگی. یہ خبر ملی کس نے دی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ابو بکر صدیق کا فرمان, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. ایک ہوتی ہے نظر کی زندگی. ہمارے بچے ہیں, یہ جوان پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے یہ خبر کی زندگی کیا ہوتی ہے, ہم تو جب تک آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے. اب ہم اللہ کو کیسے دکھا سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دکھا سکتے ہیں, یہ قبر کی زندگی ہے کیسے دکھا سکتے ہیں, یہ جنت اور جہنم اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, یہ کوئی بندہ دیکھ کے آیا ہے؟ کوئی دیکھ کے نہیں آیا. یہ کس کی بات پہ یقین ہے؟ محمد رسول اللہ کی بات پہ. کس نے فرمایا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ خبر کی زندگی. نظر کی زندگی ہے مشاہداتی زندگی کہ بندہ کہے کہ جناب آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں ایمان نہیں لاؤں, اسے ایمان نہیں کہیں گے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ ایمان نہیں ہوگا. ایمان وہ ہوگا کہ جو نظروں نے دیکھا نہیں, محمد الرسول اللہ کی صداقت پہ یقین کر کے ہم یقین کر لیں کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ دلچسپ روایت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ خبر کی زندگی, نظر کی زندگی. ہارون الرشید نام سنا ہوگا آپ نے, یہ ایک عباسی خلیفہ رہا ہے, کوئی 23 سال اس نے خلافت کی ہے, 170 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک. اس کی ایک بیوی نام سنا ہوگا زبیدہ, بڑی نیک خاتون تھی, بہت نیک خاتون. زبیدہ اور یہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ذرا سیر کرنے کے لیے دریائے دجلہ جاتے. دریائے دجلہ کے کنارے اس زمانے کے ایک بہت بڑے مجذوب, بڑے اللہ والے تھے, بڑے متقی, زاہد عابد, بیلول ان کا نام تھا. وہ بچوں کی طرح نہ, جس طرح بچے مٹی کے گروندے بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, وہ ریت کے ایسے نہ گھر بنا رہے. ہارون سے بڑی بے تکلفی تھی, ہارون سے بڑی بے تکلفی تھی بیلول. ہارون کہنے لگا مذاق کرتے ہوئے, کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں گھر بنا رہا ہوں, پھر بیچوں گا, پھر کوئی جو لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں محل دے دے. ہارون نے مذاق کیا. مذاق تھا, بڑی فرینکنس تھی, مذاق تھا کہ تیرے یہ اس گھر کو کوئی لے گا, تو دعا کرے گا تو تب اللہ اسے جنت میں محل دے گا. کہتے ہیں اللہ بڑے بے نیاز ہیں, ہو سکتا ہے میری دعا اللہ قبول فرما لے, محل دے دیں. خیر ہارون نے مذاق کیا. زبیدہ نے کہا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 درہم, 1 روپیہ. 1 درہم نکالا, اسے دیا, ہاتھ اٹھا دیا, یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے, یا اللہ اس زبیدہ کو جنت میں ایک محل عطا فرما دے. رات ہوئی, ہارون سویا, خواب آیا, کیا دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. جنت کے دونوں اطراف میں محل ہیں. ایک محل پہ باہر جیسے نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے, باہر دیکھا زبیدہ زوج ہارون الرشید. ہارون اندر جانے لگا تو دربان جو کھڑا تھا اس نے کہا جناب صاحب آپ کدھر؟ کہنے لگا میری بیوی ہے زبیدہ, یہ اس کا محل ہے. اس نے کہا زبیدہ کا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ آگے تشریف لے جائیں, یہ جنت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. خیر وہ سارا دن ذہن پہ سوار رہا. پھر یہ دعائیں کہ اللہ کرے آج بھی کبھی ہو وہاں پہ جو ہے وہ بیلول. عصر کا وقت تھا, اسی طرح گیا, زبیدہ ساتھ تھی, ایسی مٹی کے وہ گھر بنا رہے تھے ریت کے. بیلول کیا کر رہے ہو؟ بالکل کل والے سوال, کیا کر رہے ہو؟ میں گھر بنا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں میں بیچوں گا, کوئی لے گا, دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں محل دے دے گا. ہارون نے اس میں سابق سوال کیا کہ قیمت کیا ہے؟ بیلول نے ایسے دیکھا, اس نے کہا ساری دنیا کی بادشاہت. اس نے کہا کل 1 درہم, آج ساری دنیا کی بادشاہت. بیلول بولا, اس نے کہا کہ کل بات خبر کی تھی, آج بات نظر کی ہے, رات کو بات بدل گئی ہے, اب بات وہ نہیں رہی جو بات پہلے دن تھی. ایک تمثیل ہے, مثال ہے, ممکن ہے بات ہو بھی, لیکن ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی بات پہ یقین کر کے ہم یقین کریں.
اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ایمان کہاں پہ ہے؟ ایمان تو ہے ہی نہیں، پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا، جو بات میں آپ کو عرض کرنے لگا تھا کہ ابو محمد عبداللہ الاکانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھ لیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ اب بڑا عجیب سوال ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جان فرمایا۔ پھر بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کا کیا فرق، فرشتوں کا کیا کمال ہے، غیر مرئی مخلوق ہے، آسمانوں پہ آنا جانا ہے، نور کی پیداوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے احکام دیتے ہیں، کیا کمال ہے فرشتوں کا؟ اچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبیوں کا فرمایا ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ ہم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مخاطب ہوتے ہیں، احکام دیتے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، کیا کمال ہے ہمارا، کیا کمال ہے؟ اچھا یا رسول اللہ پھر ہمارا یا رسول اللہ فرمایا تمہارا کیا کمال ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو نہیں دیکھا، تم نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آسمان سے قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سوال کرتے ہیں سوال مکمل نہیں ہوتا، اللہ آسمان سے جواب بھیج دیتے ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نزول قرآن کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ یا رسول اللہ پھر کس کا کمال ہے؟ فرمایا تمہارے بعد ہزاروں سال بعد آئیں گے، خدا کی قسم ان کا ایمان اور پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آپ لوگ یہ الحمدللہ ہم لوگ ہیں، یہ خطاب ان لوگوں کو ہے کہ جن کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہے، اللہ اس ایمان کا انہیں وہ واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بڑے پکے یقین والے ہو۔ یہ روزہ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے ایمان کا، روزہ محرک ہے ایمان کا۔ ایمان اور روزہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک روزہ ہم نے رکھا، میں مثال دینے لگا ہوں، روزہ ہم نے کس کے لیے رکھا ہے؟ ہر بندہ جان کس کے لیے؟ یہ ایک روزہ باطنی عبادت ہے، اللہ نے اس لیے یہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز کی بات، اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں دوں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، یہ ایک باطنی عبادت ہے، روزہ راز ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ اور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں نا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یار، چلیں دوسرے دن سے وہ سمجھ ہے، اس سے 3 دن پہلے ذرا آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنی گرمی نہیں تھی، جون جولائی کی گرمی ذرا دیکھیں، 16.5 یا 17 گھنٹے کا روزہ ہو ہمارا، 16.5 یا 17 گھنٹے کا روزہ۔ اگرچہ یہ مثال میں بعد میں آپ کو دیتا، لیکن بڑی بہرحال مثال ایمان اور یقین کی مثال ذرا سن لیں۔ میرے بھائی عزیزو، آپ سارے کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، میرے بچے پڑھنے والے ہیں، سنیں 16 یا 17 گھنٹے کا روزہ ہو۔ اب تو خیر اللہ نے بہت سہولیات ہمیں دے دی ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں اے سی آپ کے لگے، گھر میں جاتے ہیں اللہ نے آپ کو وہاں بھی یہ آسانیاں دی ہیں۔ باہر ذرا دیہات میں چلے جائیں جہاں پہ بجلی بھی نہیں، مجھے یاد ہے آج سے 20 30 35 40 سال پہلے دیہاتوں میں بجلی نہیں تھی، منو پانی شام کو عصر کے بعد ایک روزہ دار اپنے سر پہ بہاتا ہے، دیکھ لیں آپ، منو پانی اپنی جسمانی تسکین، سارا دن اس بیچارے نے مزدوری کی ہے۔ ایک زمیندار صبح سے لے کر شام تک، اس زمانے میں یہ ٹریکٹرز بھی نہیں تھے، لوگ ہل چلاتے تھے، اپنے جانور جو ہے سارا دن کھول کے انہیں چلاتے تھے۔ آپ ذرا اس کی اندازہ کریں، ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، ایک بچہ 6-7 پیریڈ پڑھ کے روزانہ آتا ہے، شدید گرمی میں 40 میل سفر کر کے آتا ہے، منو پانی عصر کے بعد وہ بہائے گا اپنے جسم پہ، جہاں پہ وہ نہا رہا ہے خدا کی قسم کوئی نہیں دیکھنے والا، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں، آرام سے چپ کر کے نلکے کے نیچے یا اس شاور کے نیچے بیٹھ کے پیٹ بھر کے پانی پی لے، جرت نہیں ہے اس کی ایک گھونٹ پانی کے اندر چلا جائے، اس کی جرت نہیں ہے ایک گھونٹ پانی کا چلا، کیوں چلا جائے؟ اس کا یقین ہے میری ماں نہیں دے رہی، کوئی بات نہیں، میرا باپ نہیں دیکھ رہا، کوئی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان اور تقویٰ لازم و ملزوم ہے، ایمان اور روزہ لازم و ملزوم ہے۔ جرت نہیں ہے ہماری ایک گھونٹ پانی کے اندر چلا جائے، کیوں؟ ذرا تھوڑا سا یہ لمحہ فکری ہے جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ رمضان میں جو یہ ایمان عصر کے وقت اس باتھ روم میں غسل خانے میں نہاتے ہوئے ہمارا ہے، سال کے 365 دن ہر وقت ہمارا وہ یقین کدھر جاتا ہے؟ وہ یقین کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے، یہ یقین کی کیفیت جو تیری 14-15 گھنٹے ہے، یہ یقین کی کیفیت سال کے 365 دن ہر وقت ہر لمحہ تیرا یقین یہی ہونا چاہیے۔ یہ روزہ یہ ایمان کا محرک ہے، یہ تقاضا کرتا ہے
کہ جناب آپ کا یقین وہ ہو کہ جو اس باتھ روم میں آپ پانی پی سکتے ہیں، پیٹ بھر کے پی سکتے ہیں، لیکن نہیں پیئیں گے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے جی۔ اب آپ کا اللہ کہاں ہے؟ ہم نے غلط کام کرنا ہو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور جی کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی گواہ نہ بن جائے، مجھ 5 سال کا بچہ بھی، ہم اس سے بھی احتیاط کرتے ہیں، 5 سال کا بچہ بھی نہ دیکھ لے۔ اللہ کی حیثیت اگر آپ ناراض نہ ہو، ہمارے نزدیک 5 سال کے بچے جتنی بھی نہیں۔ ویسے تو ہمارا یقین اللہ دیکھ رہے ہیں جی، اللہ دیکھ کدھر ہے اللہ جی میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اگر شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر اتنا جلدی تو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے پر ایمان کی وہ کیفیت کدھر جاتی ہے؟ بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تقاضا ان لوگوں سے ہے کہ جو ایمان والے، ایمان والے۔ اور اللہ پاک نے تو قرآن حکیم میں نے گن کے بتائی ہیں کہ 88 مقامات پر اللہ نے ذکر کی۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ دعویٰ تو کرتے ہو ایمان کا، لیکن ابھی پورا ایمان، جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہ عربی، دیہاتی، گنوار، جاہل، بدو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایمان لے آئے ہیں جی، بات ایمان لائے ہیں جی، ہم مومن ہو گئے ہیں جی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان داخل ہو جاتا تو پھر محمد رسول اللہ پر احسان نہ جتلاتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کوئی جتلانے والی بات ہے کہ میں مومن ہو گیا ہوں یا میں ایمان لے آیا ہوں؟ اسلام قبول کیا ہے آپ نے، یہ صرف فرما برداری، جیسے آپ سمجھ لیں نا اسلام ایک کمرہ ہے، آپ نے صرف دہلیز پہ قدم رکھا ہے، آپ اندر داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اندر داخل ہوں گے پھر یہ لا الہ الا اللہ حلق سے اتر کے دل میں داخل ہو جائے گا، ابھی ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان آپ کے گلے سے اتر کے آپ صرف زبان کی حد تک نہ رہے، آپ کے دل میں داخل ہو جائے۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے، پچھلے دنوں غالباً میں نے ذکر بھی کیا، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، اگرچہ دونوں مترادف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پہ تو اسلام کو زیادہ کمپریہنسو زیادہ جامع قرار دیا۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ ایمان اسلام کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول میں عرض کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، یاد ہوگا میں نے ایک تعارف عرض کیا تھا، یہودی عالم تھے، جب جناب محمد رسول اللہ مدینہ میں آئے کھجور پہ چڑھے ہوئے تھے، چھلانگ لگا دی، یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا، اسلام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول۔ اب یہودیت میں شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حالانکہ اونٹ تو حلال ہے، ہر شریعت میں حلال رہا ہے، لیکن یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، یعقوب علیہ السلام نام سنا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام۔ ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل مینز اللہ کا بندہ، اسرا بندہ، ایل اللہ، کوئی عبرانی زبان کا لفظ ہے اللہ کا بندہ۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، پڑھتے ہیں نا یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اے بیٹو، اسرائیل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی ساری اولاد اللہ انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں بیمار ہو گئے۔ مختصر بات بس ختم، 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو، انہیں اگر میں طب کی اصطلاح میں بات کروں، عرق النساء، یہ آپ نے کہ اسے دوسری طب کی اصطلاح میں شیئٹک پین بھی کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بڑی سخت درد ہوتی ہے، جو ہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام کو، یہ درد شقیقہ یا جو بھی اسے بہرحال مجھے صحیح نام تو اس کا نہیں آتا، بیمار خاصا وہ پرولانگ ہو گئے، تو اللہ پاک سے ایک منت مانگی کہ یا الہ العالمین اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مرغوب ہے، میں وہ چیز چھوڑ دوں۔ یہ منت ہم نہیں مانگ سکتے، شاید آپ جانتے ہیں یہ نہیں، یہ منت ہم نہیں مان سکتے کہ جو چیز ہمیں حلال ہو اور ہم اس حلال چیز کے بارے میں یہ قسم کھا لیں یہ میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان کی شریعت میں جائز تھی، ہماری شریعت محمدی میں یہ بات جائز نہیں۔ مثال میں منت مان لیتا ہوں جی ملک صاحب سے آئندہ خدا کی قسم میں نے بات ہی نہیں کرنی، نہیں، قسم توڑنی پڑے گی، مجھے ان سے بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے ادب سے بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، سورہ تحریم، اس کا بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے لیکن ٹائم نہیں، پھر کبھی رسول اللہ نے قسم کھا لی آئندہ شاید استعمال نہیں کروں، شاید
استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کے رسول نہیں، قسم آپ توڑ دیں، قسم کا کفارہ ادا کریں، آپ شہد استعمال کریں۔ اگر آپ شہد استعمال نہیں کریں گے آپ کو امتی قیامت تک شہد استعمال نہیں کر سکے گا۔ بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے منت مانی، اللہ پاک نے صحت دے دی۔ جب صحت دے دی تو سب سے زیادہ پسند انہیں اونٹ کا گوشت تھا، اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر اب سارے یہودی جو ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب باپ اگر اللہ کا نبی جلیل القدر نبی اگر وہ استعمال نہ کرے تو امت وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ اب یعقوب علیہ السلام مسلمان ہو گئے، اسلام میں اس کا گوشت جو ہے وہ تو ماشاءاللہ حلال ہے، عرب جو لوگ ہیں وہ کھاتے ہی اونٹ کا گوشت ہے، زیادہ بکرے سے بھی زیادہ اونٹ کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں سید الایام کون سا ہے؟ جمعہ۔ ہمارے ہاں یہودیوں کے ہاں کون سا ہے؟ ہفتہ۔ عیسائیوں کے ہاں کون سا ہے؟ اتوار والا دن۔ یہ تین ایام تین بڑے مذاہب کیا مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں ہفتے والا دن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا، ہفتے والا دن کہ بھئی آپ بے شک سارے ہفتہ آپ جو مرضی ہے کام کریں، ایک دن میرے لیے رکھیں اور وہ ہفتے والا دن ہے، آپ نے میری عبادت کرنی۔ یہ اور ایک لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی سنیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، مسلمان تو ہو گئے، کہنے لگے یار ہفتے میں 2 دن اب میں نے کام نہیں کرنا، ہفتے والے دن بھی نہیں کرنا، جمعے والے دن بھی نہیں کرنا۔ حالانکہ جمعے والے دن ہمارے لیے ہر کاروبار کام جائز ہے، صرف جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کے پڑھنے تک حرام ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر آپ دکان بھی نہیں کھول سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ سارا دن بے شک جمعے والے دن بھی آپ کام کریں، اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں اس کا ذکر کی۔ انہوں نے سوچا کہ یار جمعے والا دن چونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہفتے والے دن چونکہ میں یہودی رہا تھا، لہٰذا ہفتے والے دن بھی میں جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کروں، عبادت کروں۔ اس کے بعد کوئی ضروری تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھایا جائے۔ اب کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اونٹ کا گوشت آج تک نہیں چکھا، حالانکہ حلال ہے لیکن ضروری نہیں کہ اسے کھایا جائے۔ تو کہنے لگے کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، بکرے کا گوشت یا باقی حلال چیزیں میں کھا لوں گا۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرما دی، اللہ کے رسول آپ فرما دیں ان ایمان والوں سے جو دعوت و ایمان کا کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھی یہودیت اور آدھا اسلام نہیں چلے گا تو پھر اسلام ہی چلے گا۔ وہ جو ہے نا یہودیت والی باتیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ اگلے دن۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔